دعا کہ موت نہیں آئے. اللہ ہمیں سچا قادر بنائے. اب میں حضور مفتی ابراہیم مقبولی صاحب کے گلشن کے پھولوں سے تھوڑی دیر وہ بھی اکتساب فیض کے کرنے کے لیے یا یوں کہہ لیں کہ حصول برکت کے لیے تھوڑی دیر ہی صحیح وہ کچھ بیان کریں. تو آج کی اس تاریخی یادگار مجلس کے لیے مدتوں لوگ کہیں گے کہ اس مجلس میں میں بھی بولا تھا اور میں بھی بولا تھا. میں حضرت مولانا عامر صاحب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر وہ بھی اپنے احساسات جذبات خیالات کے اظہار کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. صدق اللہ المولانا العظیم. آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھی. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عنابی ہے. رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عنابی ہے. یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی. اور ایک اور کسی شاعر نے کہا کہ گہرائیوں میں روح کی سورج اگا کے دیکھ. گہرائیوں میں روح کی سورج اگا کے دیکھ. ایک تشنہ لب کو دھوپ میں پانی پلا کے دیکھ. اور نکلیں گے گھر کے گوشوں سے خوشبو کے قافلے. آنگن میں گلاب کا پودا لگا کے دیکھ. آنگن میں گلاب کا پودا لگا کے دیکھ. یہ مبارک مجلس اور غوث پاک کی عطا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور مفتی ابراہیم مقبولی صاحب کو عطا کر کے ہمارے درمیان بھیجا. تو گویا کہ یہ غوث پاک ہی کی عطا ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے. اور میں ابھی اور بہت زیادہ تفصیل تو کر نہیں سکتا، لیکن میں مفتی صاحب کی زندگی کی جو بہت اہم جو مجھ کو باتیں لگتی ہیں، ویسے تو پوری زندگی مفتی ابراہیم مقبولی صاحب کی اہم ہی اہم ہے. اور بہت سارے آپ ان کی زندگی کا جب ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے ہم نے جو جائزہ لیا، اگر آپ غور کریں تو ہماری ہمتیں جواب دے جائیں گی. لیکن مفتی ابراہیم صاحب کی زندگی کی محنت مشقت جو دین کے لیے تھی، آپ حیرت کریں گے اور آپ جو ہے ویسا کر نہیں پائیں گے. بہت مشکل ہے. اللہ جسے توفیق دے وہی اس طرح کی خدمات انجام دے سکتا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ ان کے والد محترم کا بڑا ان کے اوپر کرم اور احسان رہا. اس لیے کہ باپ اگر پرہیزگار ہے، نیک ہے، بزرگان دین کا صحبت یافتہ ہے، اور پھر وہ اپنے نسل کے معاملے میں بھی سچا دین کا خدمت گزار ہے، تو یقیناً نسلوں پر اس کا اثر پڑتا ہے اور پھر نسلیں ایسی تیار ہوتی ہے کہ وہ سچی دین کی خدمت انجام دیتی ہیں. مفتی ابراہیم صاحب کی زبانی ہی میں نے یہ بات سنی کہ جب یہ مبارک پور اشرفیہ صرف حافظ ملت کے دیار سے فارغ ہو کر آئے، تو جیسے ہی یہ واپس آئے تو چونکہ عربی زبان کے جاننے والے اور مصباحی تھے، بڑا ایک اثر و رسوخ تھا، تو انہوں نے جو ہے ایک یونیورسٹی میں اپلائی کیا کہ مجھ کو جاب ملے. تو مفتی صاحب نے اپلائی کیا اور اتفاق ایسا کہ گورنمنٹ کی جاب مفتی صاحب کو مل گئی اور گورنمنٹ کی طرف سے گھر میں لیٹر آیا کہ آپ کا سلیکشن ہو گیا ہے. مفتی صاحب دوڑے اور فوراً جا کر اپنے والد صاحب سے خوشی خوشی وہ گورنمنٹ کا جو یہ آیا تھا لیٹر وہ دیا. تو یہ مفتی صاحب سمجھے کہ والد صاحب اور خوش ہوں گے کہ گورنمنٹ کی جاب ملی. اب غور کیجیے کہ اگر ہم کو اگر گورنمنٹ کی جاب ملتی تو کتنا لوگ خوش ہوتے کہ گورنمنٹ کی جاب گورنمنٹ کی جاب. تو مفتی صاحب کے والد ایک سچے
ولی کے صحبت یافتہ تھے جنہیں مقبول شاہ کشمیری کہا جاتا ہے رحمت اللہ تعالی، اور ان کی صحبت سے انہوں نے سچا فیض حاصل کیا تھا. تو یہ دوڑتے ہوئے مفتی صاحب گئے اور والد صاحب کو وہ لیٹر دیا. والد صاحب نے اس کو دیکھا، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو عیش و عشرت کے لیے نہیں، دین کی خدمت کے لیے عالم دین بنایا. آج ہم میں صرف اور صرف دنیا کی ہرس اور لالچ بھری ہوئی، دین کے معاملات میں بھی کیا پتہ کیا ہوتا جا رہا ہے. ہرس اور لالچ اس قدر ہو گئی ہے کہ لوگ کہیں بھی جاتے ہیں تو صرف اپنا دنیاوی مفاد لیتے ہیں کہ حضرت تعویذ دیجئے، میرا یہ کام ہو جائے، میری دکان چل جائے، میرا کھانا یہ ہو جائے، مجھ کو عیش مل جائے، بس عیش اور عیش اور عیش. لیکن آج یہ ابھی حیات ہے مفتی صاحب کے والد، آج کے زمانے میں یہ قربانی آپ ذرا غور تو کریں کیسی سچی دین کی طرف ہے. تو کیوں نہیں ہزاروں اور لاکھوں طلبہ ان کے ہاتھوں پہ فارغ ہوں گے. بہرحال اس وقت مفتی صاحب نے ٹکڑے کر کے وہ سائٹ میں ڈالا اور کہا کہ میں نے تم کو دین کی خدمت کے لیے عالم دین بنایا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد رتنا گیری دارالعلوم امام احمد رضا سے جگہ آ گئی حضرت کے لیے، اور وہ جگہ آپ دارالعلوم امام احمد رضا میں اس وقت اگر ابھی جائیں، پہاڑ پہ مدرسہ، جنگل میں مدرسہ، جنگل میں جو نیچے گاؤں ہے چھوٹا سا، وہ پہاڑی ہے اور پورا جنگل، دن میں بھی اگر ہم نکلیں تو تھوڑی ہیبت ہوتی ہے اکیلے میں نکلنے کے لیے. وہاں کچھ نہیں تھا. اس پہاڑ پر مدرسے کی جب تعمیر شروع ہوئی تو اکیلے مفتی صاحب اور ایک دو لوگ رہتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا. مفتی صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں کھانا کھانے کے لیے نیچے گیا اور کھانا کھا کے گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو پیروں میں جو ہے سانپ لپٹ گیا. سانپ لپٹ گیا اور میں گھبرا گیا کہ اب کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بچایا، جیسے تیسے چھڑا کر حضرت اوپر تشریف لائے. اس کے بعد سے نیچے جانا اور کھانا کھانا رات تک چھوڑ دیا. یہ کوئی آسان کام ہے؟ ہم کو تو روز دھاوا لگتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی مجلس چاہیے جہاں پر لنگر چاہیے. ارے خالی لنگر کھانے سے کیسے کام ہوگا؟ یقیناً ہم ویسے ہیں، لیکن یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کر وہ مدرسہ بنایا. آج 1500 سے 2000 بچے، جن میں لڑکیوں کا ڈپارٹمنٹ الگ، لڑکوں کا الگ، تقریباً 50 لاکھ روپے کی کتابیں عربی زبان، 50 لاکھ کی تفسیر کی پوری بہترین کتابیں، جتنی پڑھنی ہے پڑھیے. حدیث، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، چاروں مسلک کی فقہ. یہ ایسا شاندار مدرسہ وہاں وجود میں آیا کہ آج ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہے کہ بظاہر ویسے کوئی اسباب وہاں نہ تھے لانے لے جانے کے، ہر چیزوں میں، ہر کام میں مشقت اور محنت تھی. اور یہ مفتی ابراہیم صاحب اور ان کے خاص جو علماء اکرام ہیں ان کی محنتیں ہیں. خاص طور سے مفتی ابراہیم صاحب وہاں شروع سے رہے اس جنگل میں اور اس کو تعمیر کیا، اس مدرسے کو بنایا، اور آج ہزاروں بچے وہاں سے فارغ ہوئے. یہ مفتی عاقب تھربے صاحب، یہ وہی پورا انہوں نے درس نظامی وہی مکمل کیا، صرف 1 سال کے لیے کیرلا گئے. آج آپ ان کی اتنی صلاحیتیں دیکھ رہے ہیں. دارالعلوم امام احمد رضا کا فیضان ہے کہ وہاں کے جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و شعور عطا فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کا یہ فیضان. تجوید کے معاملات لے لیجئے، وہاں کے فارغین آپ کو بہترین نظر آئیں گے اور ان کو شعور ہوگا اس طریقے سے پڑھا جائے. اسی طرح کسی زمانے میں عربی زبان وغیرہ کے معاملات میں کچھ علماء ایسے تھے کہ آپ عقل حیران. یہاں تک کہ مصر کے علماء کو بلایا گیا تھا. مصر سے شیخ خالد جو ہم کو پڑھاتے تھے اس وقت مصر کے تھے. یعنی ہر اعتبار سے مفتی صاحب اور دیگر ذمہ داران نے یہ کوشش کی کہ بہترین علماء یہاں پڑھائیں اور یہاں کا تعلیمی معیار ہمیشہ بلند ہے. یہ مفتی فیض صاحب، یہ وہاں حفظ بھی انہوں نے دور کیا، پھر اس کے بعد عالم دین وہاں بنے. میں خود وہاں پر پڑھا، اور پڑھنے کے بعد مفتی صاحب کا یہ خصوصی یہ عنایت ہے کہ ہم کو
ہم کسی لائق نہیں تھے. مفتی صاحب نے آگے بڑھا کر اور ہمت دے کر کسی طریقے سے پڑھنے پڑھانے کی بھی عادت ڈالی اور پڑھانے کی بھی عادت ڈالی, تدریس کی بھی جو عادت ڈلوائی وہ مفتی ابراہیم صاحب کا ہمارے اوپر احسان ہے. ایسے کئی لوگوں کو حضرت نے ایک اچھا انسان بنا دیا, اچھا مدرس بنا دیا. یہی نہیں, آپ کو حیرت ہوگی, بات یاد اچانک آئی تو کہتا چلوں, کئی ایسے بچے جو یتیم ہیں, وہ بچے جن کی مائیں چھوڑ کر مدرسوں میں چلی گئی, بعد میں کبھی پلٹ کر دیکھا نہیں انہوں نے. کئی ایسے یتیم بچے, کئی ایسے لوگ جن کی مائیں ان کو مدرسے میں چھوڑ کے چلی گئی, کئی لڑکیاں جن کے ماں باپ وغیرہ نہیں ہیں. مفتی ابراہیم مقبولی صاحب اور ان کے گھرانے کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو پڑھایا, لکھایا, کھلایا, پلایا, پہنایا, اڑایا, یہاں تک کہ شادیاں تک کر کے دی, اور شادیوں کے ساتھ ساتھ وہیں کہیں مدرس بنا دیا, کسی کو کہیں لیڈیز مدرسے میں پڑھانے کے لیے لگا دیا, کسی کے ساتھ کچھ اور دنیا اس کی بنا دی. اس طریقے سے کئی بچوں کے ساتھ یہ مفتی صاحب کا بہت بڑا احسان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت بڑی چیز ہے. آج تو ہم سب اپنا پیٹ دیکھتے ہیں, اپنا دیکھتے ہیں. یقین جانیے ہرس و لالچ اس سے بہت دور ہے مفتی ابراہیم مقبولی صاحب. اللہ تعالیٰ نے انہیں دل بے نیاز عطا فرمایا ہے اور خوب انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے. اس کے علاوہ بھی دیگر علماء اکرام بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ دوران بیان کوئی غلطی ہوئی تو اسے معاف فرمائے. السلام علیکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقیناً حضور مقبولی صاحب قبلہ کے بارے میں جو کچھ مولانا عامر شاہی صاحب متضد نورانی بیان کر رہے تھے, جو ان کے دل کی آواز تھی, اور صحیح بات یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے, محسنین کے کرم کو بیان کرنا یہ بھی سعادت کی بات ہے. اور حضور مفتی صاحب قبلہ کے بارے میں ہم اور کچھ تو نہ کہیں, صرف یہی بتا دیں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کے پاسبان ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کے خادم ہے. عشق رضا, عشق رضا کا پیغام دے کر جب یہ مبارک پور دیانت الاشرفیہ مصباح العلوم میں پہنچے اور حضور حافظ ملت کے چمنستان سے جب رسمیت کا سرور پایا تو میرا حافظ ملت کا چمن پھر حافظ ملت کا چمن ہے, اور وہاں سے جو رضوی جام کی خیرات ہے اس کی بات ہی نرالی ہے. وہ لے کر جب یہ اپنے وطن کرناٹک آئے ہانگل شریف, تو وہاں حضرت مقبول احمد کشمیری صاحب علیہ رحمت و رضوان کی روحانیت, والد ماجد اور والدہ ماجدہ کی دعائیں, ان کی تربیت وہ لے کر آئے. تو یقیناً یہی وہ نعمتیں تھیں کہ ان نعمتوں کی ان سعادتوں کی برکت تھی. جانشین تاج الشریعہ خلافت و اجازت دے کر اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ مقبولی صاحب یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے عظیم سپاہی ہے. اور وہ تاج الشریعہ جن کے بارے میں میں صرف ایک شعر عرض کروں حضور. تاج الشریعہ, سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. سورج ہوں, تاج الشریعہ کے ہوتا ہے, سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. تاج الشریعہ وہ ایسے اختر نہ تھے کہ اجالا ہوا اور ساری روشنی ختم ہو گئی. وہ اختر ملت بھی تھے اور وہ آفتاب ملت بھی تھے. وہ قادری آسمان کے ایسے آفتاب تھے کہ سورج ہو زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. حضور تاج الشریعہ گئے لیکن اپنے بعد
اپنی زندگی کی وہ تابناک خدمات کے حوالے سے آج بھی زندہ ہیں اور ان کی بتائے ہوئے راستے پر چل کر دنیا انشاءاللہ بارگاہ قادریت سے بھی فیض یاب ہوتی رہے. میں